بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ۔ دوستوں، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں اور ان کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نگرانی میں گزرا اور ان کی نشر و نما حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی تربیت میں ہوئی۔ دوستوں، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہے ہیں، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں تھے تو اس وقت بھی یہ ہمسفر تھے۔ مصر سے واپسی پر حضرت ابراہیم فلسطین میں آباد ہوئے اور حضرت لوط علیہ السلام نے شرق اردون کے علاقے میں سکونت اختیار کی۔ اس علاقے میں دو مشہور بستیاں سدوم اور عمورہ تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب شرق اردون ٹرانس جارڈن کے علاقے میں سدوم آ کر قیام کیا تو دیکھا کہ یہاں باشندے فواحش اور معصیتوں میں اتنے پڑے ہوئے تھے کہ دنیا میں کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ان میں موجود نہ ہو۔ دوسرے عیبوں اور فحش کاموں کے علاوہ یہ قوم ایک خبیث عمل میں مبتلا تھی، یعنی اپنی نفسانی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے وہ عورتوں کے بجائے امرد لڑکوں سے تعلقات رکھتے تھے۔ دنیا کی قوموں میں اس وقت تک اس عمل کا قطعی رواج نہ تھا۔ یہی بدبخت قوم ہے جس نے ناپاک عمل کی ایجاد کی، اور اس سے بھی زیادہ شرارت، خباثت، بے حیائی یہ تھی کہ وہ اپنی بدکرداری کو عیب نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اعلانیہ فن و مباحات کے ساتھ اس کو کرتے رہتے تھے۔ اور یاد کرو لوط علیہ السلام کا واقعہ، جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے فحش کام میں لگے ہوئے ہو جس کو دنیا میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا؟ یہ کہ بے شک تم عورتوں کے بجائے اپنی شہوت کو مردوں سے پوری کرتے ہو، یقیناً تم حد سے گزرنے والے ہو۔ ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان کی بے حیائیوں اور خباثتوں پر ملامت کی اور شرافت اور طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی، اور نرمی کے ساتھ جو ممکن طریقے ہو سکتے تھے ان سے ان کو سمجھایا، اور پچھلی قوم کی بدعمالیاں کے نتیجے بتا کر عبرت دلائی، مگر ان پر بالکل اثر نہ ہوا، بلکہ کہنے لگے۔ لوط کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے، یعنی لوط اور اس کے خاندان کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ بے شک بہت ہی پاک لوگ ہیں۔ قوم لوط کا یہ مزاحیہ جملہ تھا، گویا حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان پر طنز کرتے اور ان کا ٹھٹھا اڑاتے تھے کہ بڑے پاک باز ہیں، ان کا ہماری بستی میں کیا کام؟ یہ مہربان نصیحت کرنے والے کی مہربان نصیحت سے غیظ و غضب میں آ کر کہتے تھے کہ اگر ہم ناپاک اور بے حیا ہیں اور وہ بڑے پاک باز ہیں تو ان کا ہماری بستی سے کیا واسطہ؟ ان کو یہاں سے نکالو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر ایک بار بھری محفل میں ان کو نصیحت کی اور فرمایا، تم کو اتنا بھی احساس نہیں رہا ہے کہ یہ سمجھ نہیں سکو کہ مردوں کے ساتھ بے حیائی کا تعلق، لوٹ مار اور اسی قسم کی بد اخلاقیاں بہت برے اعمال ہیں۔ تم یہ سب کچھ کرتے ہو اور بھری محفلوں اور مجلسوں میں کرتے ہو، اور شرمندہ ہونے کے بجائے بعد میں ان کا ذکر اس طرح کرتے ہو کہ گویا یہ کار نمایاں ہیں جو تم نے انجام دیے ہیں۔ کیا تم وہی نہیں ہو کہ تم مردوں سے بدعملی کرتے ہو، لوگوں کی راہ مارتے ہو، اور اپنی مجلسوں میں اور گھر والوں کے سامنے فحش کام کرتے ہو؟ دوستوں، قوم نے اس نصیحت کو سنا تو غم و غصے سے تلملا اٹھے اور کہنے لگے، اے لوط علیہ السلام، بس یہ نصیحتیں اور عبرتیں ختم کر، اور اگر ہمارے ان اعمال سے تیرا خدا ناراض ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا جس کا ذکر کر کے بار بار ہم کو تو ڈراتا ہے، اور اگر
تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو ہمارا اور تیرا فیصلہ اب ہو جانا ہی ضروری ہے۔ بس اس یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے تو ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب لے آ اگر تو سچا ہے۔ ادھر یہ ہو رہا تھا اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں سیر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 لوگ کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے متوجہ اور مہمان نواز تھے اور ہمیشہ ان کا دسترخوان مہمانوں کے لیے پھیلا رہتا تھا، اس لیے ان تینوں کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور ان کو اپنے گھر لے گئے اور بچھڑا ذبح کر کے ٹکے بنائے اور بھون کر مہمانوں کے سامنے پیش کیے، مگر انہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ کوئی دشمن ہے جو دستور کے مطابق کھانے سے انکار کر رہے ہیں، اور کچھ ڈرے کہ یہ آخر کون ہے۔ مہمانوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے چینی دیکھی تو ان سے ہنس کر کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور قوم لوط علیہ السلام کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے سدوم جا رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ یہ دشمن نہیں ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں، تو اب ان کے دل کی رقت، ہمدردی کا جذبہ اور محبت و شفقت کی فراوانی غالب آئی، اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی اور سے جھگڑنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے کہ تم اس قوم کو کیسے برباد کرنے جا رہے ہو جس میں حضرت لوط علیہ السلام جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ نبی موجود ہے اور وہ میرا بھتیجا بھی ہے۔ فرشتوں نے کہا ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ قوم لوط کو اپنی سرکشی، بدعملی، بے حیائی اور فحش والوں پر اصرار کی وجہ سے ضرور ہلاک کی جائے گی، اور حضرت لوط علیہ السلام اور اس کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہے گا۔ البتہ لوط علیہ السلام کی بیوی قوم کی ہدایت اور ان کی بدعمالیوں اور بدعقیدیوں میں شرکت کی وجہ سے قوم لوط ہی کے ساتھ عذاب پائے گی۔ الغرض حضرت لوط علیہ السلام کے حق پہنچانے اور بھلائیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے منع کرنے کا قوم پر مطلق کچھ اثر نہ ہوا، اور وہ اپنی بد اخلاقیوں پر ویسے ہی جمی رہی۔ دوستوں، حضرت لوط علیہ السلام نے یہاں تک غیرت دلائی کہ تم اس بات کو نہیں سوچتے کہ میں رات دن جو اسلام اور سیدھے راستے کی دعوت اور پیغام کے لیے تمہارے ساتھ حیران و پریشان ہوں، کیا کبھی میں نے اس کوشش کا کوئی معاوضہ طلب کیا؟ کیا کوئی اجرت مانگی؟ کسی نظر و نیاز کا طلبگار ہوا؟ میری نظروں میں تو تمہاری دینی و دنیاوی فلاح اور سعادت اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، مگر تم ہو کہ ذرا بھی توجہ نہیں کرتے۔ دوستوں، مگر ان کے اندھیرے دلوں پر اس کہنے کا تنک بھر بھی اثر نہ ہوا، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کو نکال دینے اور پتھر مار مار کر ہلاک کر دینے کی دھمکیاں دیتے رہے۔ جب نوبت یہاں تک آ پہنچی اور ان کی بری قسمت نے کسی طرح اخلاقی زندگی پر آمادہ نہ ہونے دیا، تب ان کو بھی وہی پیش آیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہوئے قانون جزا کا یقینی اور حتمی فیصلہ ہے، یعنی بد کرداریوں اور اصرار کی سزا بربادی یا ہلاکت۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر سدوم پہنچے اور حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان ہوئے۔ یہ اپنی شکل و صورت میں حسین و خوبصورت اور عمر میں نوجوان لڑکوں کی شکل و صورت کے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کو دیکھا تو گھبرا گئے اور ڈرے کہ بدبخت قوم
میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، کیونکہ ابھی تک ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک فرشتے ہیں۔ ابھی حضرت لوط علیہ السلام اس حیث بیس میں تھے کہ قوم کو خبر لگ گئی اور حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھ آئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ تم اس کو ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا اور کہا، کیا تم میں کوئی بھی سلیم الفطرت انسان نہیں ہے کہ وہ انسانیت کو برتے اور حق کو سمجھے؟ تم کیوں اس لعنت میں گرفتار ہو اور نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے فطری طریقہ چھوڑ کر اور حلال طریقوں سے عورتوں کو جیون ساتھی بنانے کی جگہ اس ملعون بے حیائی پر اتر آئے ہو؟ اے کاش میں رکن شدید کی زبردست حمایت کر سکتا۔ دوستوں، حضرت لوط علیہ السلام کی اس پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا، آپ ہماری ظاہری شکلوں کو دیکھ کر گھبرائیے نہیں، ہم عذاب کے فرشتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون جزائے اعمال کا فیصلہ ان کے حق میں اٹل ہے، وہ اب اس کے سر سے ٹلنے والا نہیں۔ آپ اور آپ کا خاندان عذاب سے بچا رہے گا، مگر آپ کی بیوی بے حیائیوں کے ساتھ رہے گی اور تمہارا ساتھ نہ دے گی۔ آخر کار عذاب الہی کا وقت آ پہنچا۔ رات شروع ہوئی تو فرشتوں کے اشارے پر حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت دوسری اور سے نکل کر سدوم سے رخصت ہو گئے اور بیوی نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور راستے سے ہی لوٹ کر سدوم واپس آ گئی۔ دوستوں، رات کا آخر آیا تو پہلے جو ایک ہولناک چیخ نے سدوم والوں کو تہو بالا کر دیا اور پھر آبادی کا تختہ اوپر اٹھا کر الٹ دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا، اور وہی ہوا جو پچھلی قوم کی نافرمانی اور سرکشی کا انجام ہو چکا ہے۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو ایک لائک اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔